الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداع إذا دعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد، صل على سيدنا سید ساداتنا، سید عباداتنا، سید شرافاتنا، سید ایماننا، سید رونق جدراننا، سید عباداتنا، سید رونق زماننا و مکاننا، سید ایماننا علی محمد. حمداً بمحمد، حامداً بمحمد، حمیداً بمحمد، حموداً بمحمد، احمداً قبل محمد. صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة. أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخترنا وأكبرنا، أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكمل لا. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سعيد إلى صدرة
سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد اتقانا محمد ارضانا محمد ارفعنا محمد احلانا محمد ابدانا محمد اعلانا محمد واولانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد جمال محمد کمال محمد ونال محمد احوال محمد واقبال محمد انوال محمد واحوال محمد اللهم صل على محمد عظم محمد وجبل محمد وخاتم محمد وآتم محمد ولسان محمد وبنان محمد قرآن محمد اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد وجنود محمد جازود محمد منزود محمد حبوت محمد کلبوت محمد اضبوط محمد وثبوت محمد اللهم صل على محمد جزل محمد ونزل محمد اصل وصل جسل نسل محمد اللهم صل على محمد فکر محمد وفقر محمد قسم محمد وقسم محمد اللهم صل على محمد نظر محمد وفقر محمد وصبر محمد روضت قبر محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد اللهم صل على محمد عطل محمد ونطل محمد وضوء فضوء قضوء جزوء عضوء محمد اللهم صل على محمد ملاغت محمد وعنایت محمد تلاوت محمد وصداقت محمد ودیانت محمد شرافت محمد صداقت محمد ودیانت محمد وامانت محمد اللهم صل على محمد حقت محمد ولجت محمد ودقت محمد مشقت محمد ومحنت محمد وملت محمد وسنت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه محترم بھائیو دوستو بزرگو، آج کا دن ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ عید روزہ داروں کے لیے، عید پرہیزگاروں کے لیے، عید قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے
خوشی کی نوید ہوتی ہے۔ رمضان رک جانے کا درس دینے آتا ہے اور قرآن رک جانے کے اصول بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو رک گئے اور جنہوں نے قرآن سے رک جانے کے اصول سیکھ لیے ان کے لیے تو مبارکباد ہے۔ پھر یہ خوشی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، اس خوشی کی سیلیبریشن کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑے پہن کر تکبرانہ چال سے آدمی گلی محلوں میں پھرتا رہے، یا گھر سے نکلے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوا نکلے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، عاجزی کے ساتھ ڈرتا ہوا، اپنے رب سے ڈرتا ہوا، اور دل میں اللہ سے معافیاں بھی مانگتا ہوا، یا اللہ رمضان کا جو حق تھا وہ حق تو میں ادا بولو نہیں کر سکا، جو حق تھا وہ نہیں ادا ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن تو چونکہ شاہ زور ہے، تیری تعریف یہ ہے کہ تو شاہ زور ہے، اور میری تعریف یہ ہے کہ میں کمزور ہوں، تو کمزوروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، شاہ زور معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے ان کے لیے جنہوں نے رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے کمزوری اور کمزوریوں پہ اگر کوئی غلطی تو معافی کے اعلانات، اور جن بد نصیبوں نے رمضان کا روزہ رکھ کے نہیں دیکھا، انہیں دکان پیاری تھی، انہیں گاہک پیارے تھے، انہیں پیسوں سے غرض و غایت تھی، انہوں نے رمضان کو ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کے گرمی بڑی ہے، انہاں واسطے عید شید کوئی نہیں، وہ کل بھی ایویں مرتدہ ہر پہ پھرتے سن تے اج بھی پہ پھرتے، سمجھ آئی جی کوئی؟ عید کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں پابند کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اللہ، جنہوں نے اپنی زاریاں، جنہوں نے اپنی مجبوریاں، جنہوں نے اپنی تکالیف، جنہوں نے اپنے دکھ، جنہوں نے اپنی پریشانیاں کسی اور کے آگے بیان نہیں کی، بلکہ کس کے آگے بیان کی ہیں؟ اپنے اللہ کے آگے بیان کی ہیں۔ عید کے موقع پر اللہ کی توحید کے چند کلمے کہنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کیوں؟ عید کا دن بیسیکلی بڑائی کا دن ہے، انسان کی نہیں، رحمان کی بڑائی کا دن ہے، اسی لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کلمہ توحید آپ کی زبان پہ ہوتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سمجھو کہ نہیں، یہ بڑائی کے کلمات گھر سے نکلتے ہوئے شروع کرنے ہیں۔ راستے میں کوئی غریب ملے، مسکین ملے، اسے صدقہ فطر دیتے ہوئے آؤ، اور مسجد میں پہنچو، پہلے 5 وقت میں اذان دے کر بلایا جاتا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، یہ کلمات تمہارے کانوں میں پڑتے تھے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ لیکن آج بڑائی کا دن ہے، بلاونا کسے نہیں جے، بن بلائے آونا جے۔ آج اذان نہیں ہوگی، آج تمہیں بلایا نہیں جائے گا،
آج تو تمہارے انعام و اکرام کا دن ہے، وصولی کرنے کے لیے خود ہی اللہ کے گھر میں آ جاؤ، خود ہی آ جاؤ۔ اور یہاں آ کے بھی جو دعائیہ کلمہ نکلے وہ کس کے سامنے نکلے؟ رحمان کے سامنے نکلے، وہ رب کے سامنے نکلے۔ آج بھی کسی اور کے سامنے شکوہ مت کریو، آج بھی کسی اور کے سامنے زاری مت کریو، آج بھی کسی اور کو دکھڑا مت سنائیو۔ میرا نبی اعلان کر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ اعلان کر میرا محمد کریم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ او کائنات کے لوگوں، کلمہ گو مسلمانوں، اللہ پہ ایمان رکھنے والوں، ان صلاتی و نسکی، ایک ہے جسمانی عبادتوں کی سردار، ایک ہے مالی عبادتوں کی سردار، دونوں مرکزی عبادتیں بیان کر کے باقی ساری اس کے اندر آ گئیں۔ کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ ہر قسم کی قربانی، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا، اے لوگو للہ ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں، جس نے محبت کی، من احبا للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اور جس نے محبت کی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے حق معاف کر دیے، اللہ کی رضا کے لیے ناراضگیاں دور کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا غالب ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جہاں اپنی چاہت کی قربانی دے دی جائے، پھر اللہ کی رضا کی طرف معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو جتھے شیطان آکڑ جائے تو وہ وسوسہ انجدہ پا چھڑے، بندہ کہ نہ بھئی میں تو نہیں مندا، اللہ دی رضا ہوئے گی اپنی جگہ دے، پر میں تے نہیں مندا۔ جے تو نہیں مندا تے تیرے واسطے پھر اللہ کیویں من جائے؟ دیکھو نا، ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مان جائیں کہ نہ مانی؟ بولو بولو، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ گناہ جنہ مرضی سخت ہوئے، ازی کی کہنے ربا مان جائیں کہ آکڑ جائیں؟ آکڑ بھی جائے تو آکڑنا ہو دا اونوں ہی زیب دیندہ ہو دا ہی آکے وڈا جو ہے، شاہزور جو ہے۔ لیکن جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے، یا اللہ مان جائے، یا اللہ معاف کر دے۔ پھر ہماری دعا کے طریقے بھی عجیب ہی ہوتے ہیں، کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو معاف کر۔ اور دعا کر کے جب دعا کا اختتام ہوتا ہے تب دل میں
یہ لہر سی اٹھتی ہے ہمارے دل میں اپنی طرف سے کہ معاف کر دیتا سی، میں معافی مانگ لئیے تے معاف کر دیتے آسو ایکو واری ہے جی تے جدوں میری واری آندی ہے در گزر کرن دی تے میں پھر اپنے رشتیاں ناتیاں تو در گزر کیوں نہیں کرتا؟ مینوں مناندیاں مہینے لگ جان، مینوں مناندیاں دیہاڑے لگ جان، مہینے لگ جان تے میں پھر بھی آکھاں نہیں یار او دیاں گلاں نہیں بھلدیاں، اور جڑیاں آکھیاں ساسو گلاں او نہیں بھلدیاں، تو پھر اللہ کو معافی منگدیاں بھی ایو ہی ذہن رکھنا چاہیے نا، جے میں معاف نہیں کردا تے مینوں میرا رب کیوں معاف کرے؟ معاف کرنا یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ معاف کرنا سنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی سنت کو جو اپناتا ہے اللہ رحمت کے دریا بہا دیتا ہے، بہا دیتا ہے۔ وہ معاف کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود جو معاف کر دے، طاقت رکھنے کے باوجود جو معاف کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کردار ہی نمونہ ہے نا، ہمارے لیے نمونہ کس کا کردار ہے؟ پیارے پیغمبر کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر قسم اٹھا رہے ہیں دکھی حالت میں کہ میں ایک کے بدلے میں 70 کفار قتل کروں گا۔ قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے چچا حمزہ کو قتل کرنے والے نے، شہید کرنے والے نے ظلم کی انتہا کر دی کہ چہرہ بگاڑ دیا، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دیا، ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے۔ آج ہمارے کسی عزیز کے ساتھ کوئی اس طرح کرے اسی بھی کیا کہیں گے نا، نسلیں مکا دیں گے، مانی کیا کہیں گے؟ اسی بھی ہم بھی نسلیں ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کو بڑا محبوب تھا اپنا چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھ کے عالم میں کہا ایک کے بدلے میں 70، تو اللہ نے کیا کہا؟ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ۔ نہ میرا پاک پیغمبر نانا اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں ضرور بدلہ لینا ہے تو اتنی تکلیف پہنچانے کا حق ہے جتنی آپ کو پہنچی ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور میرا پاک پیغمبر 70 نو مارن دی قسم کیوں چائی جے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو جتنی توانوں پہنچیے زیادہ۔ اب ہمارا اصول ہمارا بھی تو کوئی اصول ہوگا کہ نہیں؟ ہم بھی جنتی ہیں، نمازی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری طرز زندگی کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جتنی تکلیف پہنچ جائے اتنی ہی پہنچاتے ہیں یا قدرے زیادہ ہو جاتی ہے؟ چلو قدرے زیادہ بھی اور گل لے اتنے تے قدروں بے قدر ہی کام ہو جاتا سارا۔ میرا پیغمبر آپ بھی امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، آپ کا کردار تو نمونہ ہے۔ یہ تو ہے میرا پیغمبر فتویٰ کہ جتنی تکلیف پہنچائی گئی آپ کو اتنی تکلیف آپ پہنچا لے سکتے ہیں، پہنچانے کا حق ہے۔
لیکن اس سے بھی بہتر ایک آپشن ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بولو او بولو، انشاءاللہ پورے ٹائم پہ نماز کھڑی ہوگی. بولو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اس سے بھی بہتر آپشن ہے میرا پیغمبر. وہ کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صبر کر جائیں تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑی بلائیاں موجود ہیں، بڑی خیریں موجود ہیں. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بلائیاں ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کرو میرا پیغمبر. صبر کرنا تیرا کس کی توفیق سے ہے؟ اس لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. او مسلمانوں، میری اور آپ کی کامیابی بھی مضمر ہے اتباع محمد رسول اللہ میں. نبی پاک کے اس دکھ سے بڑا دکھ کوئی نہیں. اور اللہ کہتا ہے میرا نبی صبر کر. صبر کرنے والے کے لیے بڑی بلائیاں ہیں. تو ہمارے لیے بھی صبر ہے کہ نہیں؟ بولو یار، ہمارے لیے بھی صبر ہے کہ نہیں؟ ہے. تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے تو عید ملتا ہے پیا دوجیاں نال. بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں اور دوسروں کو عید مبارکیں دی جا رہی ہیں. باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، ماں بیٹے سے ناراض، میاں بیوی ناراض، رشتہ دار ناراض، چاچے مامے ناراض، اور عید پڑھنے آئے ہوئے ہیں سارے. یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی نہیں ہے. دیکھو نا، 70 سال گناہ کر 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 کے ایک مرتبہ دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ جتلاندہ ہے. 71ویں سال پہ جائے تو کدی خواب بھی آیا کہ تو 70 سال کی کرتا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جتلانا تو بڑی دور کی بات ہے. 70 سال کے لکھے ہوئے گناہ جنہوں نے لکھے ہیں میں ان کے ذہنوں سے بھی غائب کر دیتا ہوں. اور کھاتے ہیں چوئی کاٹ دینا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میں کھاتوں سے ہی مٹا دیتا ہوں، کھاتے جو نہیں رکھتا. لیکن میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، آج ہم خدا کی قسم اگر کسی سے ملیں تو اوپر سے زبان محبت کے کلمے کہے اور دل میں بغض ہو، اللہ کی قسم ایسے ملن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. یہ مسلمانی کا انداز نہیں ہے. اسلام میں منافقت کوئی نہیں ہے. منافق کے لیے اسلام میں جگہ کوئی نہیں ہے. منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو زبان کہے دل تصدیق نہ کرے، اور جو دل میں ہے زبان اقرار نہ کرے. یہ منافقت ہے.
تو منافق بندے سے اللہ راضی کبھی نہیں ہو سکتا۔ منافق کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں اللہ ایمان والوں کی صفتیں بیان کرتا ہے، دوسری 2 آیتوں میں مطلق کفار کے بارے میں ان کے کفر کو بیان کرتا ہے، اور اگلی 15 آیتوں میں منافقین کی خباثتوں کو بیان کرتا ہے۔ اور قرآن و سنت کا یہ اعلامیہ بتاتا ہے، مطالعہ بتاتا ہے کہ زبان پہ اقرار کچھ اور ہو اور دل کی تصدیق کچھ اور ہو۔ ملے بندہ تے السلام علیکم جی، وعلیکم السلام تے ہس کھیڑ کے تے اندروں آکھے بڑا بے ایمان۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، لہذا سچے دل سے معاف کرنا۔ اور دوسری بات بھی سنو، شیطان ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ وسوسہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو نہ جاویں، پہل تو نہ کری، پھر تیری عزت نہیں رہنی۔ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ سلو کرنے پہ بسا اوقات دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں، پہل کے انتظار میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو شیطان کا یہ بھی ایک وسوسہ ہے، یہ بھی ایک وسوسہ شیطانی ہے کہ خبردار پہل نہ کری، نہیں تے تیرے پلے ککھ نہیں رہنا، نہیں تے تیرے پلے ککھ نہیں رہنا، پہل نہیں کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مان کر لبیک کہہ، اور دل سے قدورت نکال دے، دل سے بغض نکال دے، دل سے نفرت نکال دے، دل سے برائی ختم کر کے ملنا تیرا کام ہے۔ اللہ کی رضا تو پھر یہی ہے نا کہ میں دل سے ہر چیز نکال دوں، اپنے اوپر ہوئی زیادتیاں بھول جاؤں، اپنے ساتھ ہوئے مظالم بھول جاؤں اور اللہ کے لیے معاف کر دوں، تو پھر اللہ بھی میرے ساتھ معاملہ خیر کا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن اگر میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں اور اپنے معاملات میں اللہ سے خیر چاہتا ہوں تو خیر ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر تب ملے گی جب میں دوسروں کے لیے خیر پیدا کروں گا، جب میں دوسروں کے لیے ما تحت الاسباب خیر کا سبب بنوں گا، پھر میرے لیے بھی خیر ہے، پھر میرے لیے بھی خیر ہے۔ لیکن اگر میں دوسروں کے لیے خیر کا سبب نہیں بنا تو مجھے بھی اللہ سے خیر طلب کرنے کا حق حاصل کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اپنے معاملات میرے لیے کر اور پھر مجھ سے مانگ۔ جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہوں، اور مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، انسان کے کیے ہوئے اعمال سے درگزر کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید کا دن مسلمانوں کے لیے، روزے داروں کے لیے ان کی محنت کے انعام کا دن ہے، اور انعام وصول کر کے جو جھک جائے اللہ مزید انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اور جسے انعام تو اتنا نہ ملے لیکن پھونپھا ہی نہ جاندی پئی ہوئے، وہ پھر کماندہ کاٹے تے گواندہ زیادہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ، مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، کوئی لمٹ نہیں ہے کتنی بڑھا دوں گا، تیری سوچ سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا، کیونکہ میں شاہ زور ہوں۔
اور اگر تم نے ناشکری کی تو ناشکرے بندے کے لیے دو پریشانیاں ہیں. ایک، وہ نعمت میں اللہ واپس لے لیتا ہوں. دوسری، الٹا اسے میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں. وہ عذاب بھوک کا ہو سکتا ہے، غربت کا ہو سکتا ہے، وہ عذاب مفلسی کا ہو سکتا ہے، وہ عذاب دنیا داروں کی نظروں میں بھی نفرت اور آخرت کے اعتبار سے بھی نفرت کا ہو سکتا ہے. اس لیے عاجزی کرنی چاہیے. جھکے ہوئے درخت پہ پھل لگتا ہے، اکڑے ہوئے درخت کی ماچس بنتی ہے جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اور خود بھی جل جاتی ہے. تو سارے ساتھی اپنی صفیں سیدھی کر لیں، صفیں بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اپنے ٹائم